السلام علیکم جی. میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے اور میرے تمام کبوتر پرور بھائیوں کے پرندے پھل پھول رہے ہوں گے. آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع پوچھے جانے والے 3 سوالات پہ مبنی ہے. 3 سوالات جو پوچھے گئے ہیں ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ مارکیٹ سے خریدے جانے والے پرندوں میں سے کیسے اچھے اور معیاری پرندے گھر میں تیار کیے جا سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے جی کہ کیسے کبوتروں کی وہ کبوتر جو مارکیٹ سے خریدے جاتے ہیں ان کی آنکھ میں سے کیسے لالی کو ختم کیا جا سکتا ہے. تیسرا سوال جو پوچھا گیا ہے جی وہ یہ ہے کہ کیسے ایک مارکیٹ سے خریدے جانے والے کبوتر کی نسل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ دیکھیے گا تاکہ ان تمام تینوں سوالوں کے جوابات آپ کو مل سکیں. اور کسی قسم کا کوئی بھی سوال اگر آپ میں سے بھی کسی دیکھنے والے ناظرین میں سے کسی کا بھی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں تاکہ اس کو پھر ہم ایڈریس کر سکیں. تو پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں جی. پہلا سوال یہ ہے کہ کیسے مارکیٹ سے جو ہم پرندے خریدتے ہیں ان میں سے ہم اچھے اور معیاری پرندے تیار کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات کہ ہم جب کوئی پرندہ مارکیٹ میں لینے جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ اہم فیکٹر ہے کہ ہمیں پرندوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے، پرندوں کی نسل کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور کس نسل کے پرندے میں کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جب ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم ہوگا تو ہم آسانی سے کسی بھی پرندے کو دیکھ کے اس کی نسل اور اس میں پائی جانے والی جو کریکٹرسٹکس ہیں یا اس کی جو بھی خصوصیات ہیں، میرٹس یا ڈی میرٹس ہیں، اس کو ہم پرکھ سکیں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہمیں علم ہونا چاہیے. اگر ہمیں علم نہیں ہے تو ہم ایسے کسی کبوتر پرور بھائی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جو اچھی پرکھ یا اچھی سمجھ رکھتا ہو. تو پہلی بات تو یہ رہی کہ جب بھی مارکیٹ میں کوئی پرندہ لینے جائیں تو آپ ایک اچھا اور ایک معیاری اور کسی ایک نسل سے تعلق رکھنے والا پرندہ خرید کے لے کے آئیں. اس کے بعد اس پرندے میں بھی اچھے پرندے میں پائی جانے والی تمام خصوصیات کا آپ خیال رکھیں، ان تمام خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پرندے کو خریدیں. اب ایک اچھے پرندے کی کیا خصوصیات ہیں یہ اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے. جن دوستوں بھائیوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اس کا جو لنک ہے وہ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشنز میں دے دوں گا تاکہ آپ اس کو جا کے دیکھ سکیں. اچھا، اب بات کرتے ہیں جی کہ جب ہم کوئی مارکیٹ سے پرندہ لے کے آتے ہیں تو اس میں ہم وہ تمام اچھی خصوصیات جو کسی اچھے پرندے میں پائی جاتی ہیں ان کو مد نظر رکھ کے اس کو خریدتے ہیں. اس کے بعد اس پرندے کو لے کے آتے ہیں اور اگر تو ہمارے گھر میں کوئی دوسرا پرندہ میل یا فیمیل جس کے ساتھ ہم نے اس کا جوڑ لگانا ہے وہ موجود ہو تو پھر تو ٹھیک. نہیں تو اگر دونوں میل اور فیمیل ہمیں مارکیٹ سے لینے مقصود ہیں تو ان دونوں پرندوں کی خصوصیات کو دیکھ کے ہم پرندہ اٹھاتے ہیں. دیکھیں جی، جو برڈز ہوتے ہیں اس میں جب بھی جوڑا لگاتے ہیں تو ایک ڈومیننٹ ہوتا ہے، ایک ریسیسو ہوتا ہے. اگر دونوں ڈومیننٹ ہوں گے یا دونوں ریسیسو ہوں گے تو اس میں سے جو آؤٹ پٹ آئے گی وہ اچھی نہیں آئے گی جی. تو ایک کا ڈومیننٹ اور ایک کا ریسیسو ہونا ضروری ہے. مقصد ایک اگر دونوں ہی پوائنٹس میں پورے ہیں، پوائنٹس میں اچھے ہیں پھر ٹھیک ہے. ڈومیننٹ اور ریسیسو کا مطلب یہ رہے گا کہ کئی بلڈ لائن ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے بلڈ کے اوپر اوور کم کر لیتی ہیں. کئی بلڈ لائنز ایسی ہوتی ہیں جو نہ اپنی نسل پہ جاتی ہیں نہ دوسرے کی نسل پہ جاتی ہیں. تو یہ ڈومیننٹ اور ریسیسو پہ آ جائے گا. ڈومیننٹ وہ ہے جو اپنے جو بھی اس کے ساتھ پیر یا بانڈنگ جس کی گئی ہے اس کی بلڈ لائن پہ حاوی ہو جاتا ہے، وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے. ریسیسو وہ ہوتا ہے جو اپنے ڈومیننٹ کے انڈر آ جاتا ہے جی. ٹھیک ہے، یہ دو ٹرمز ہیں، دو ٹرمینالوجیز ہیں جن کا میں نے استعمال کیا ہے. تو ان کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے میل ایسا لیا ہے جس کا وجود بڑا ہے، جس کی ہڈی لمبی ہے، جس کا جوڑ بند ہے، جس کی آنکھ صاف ہے، جس کا کندہ بڑا ہے، جس کی جو پر ہیں ان کی چوڑائی زیادہ ہے، تو آپ نے اس کے متبادل جو فیمیل لینی ہے وہ بہت زیادہ چوڑے پر والی نہیں لینی، وہ آپ نے درمیانے پر والی لینی ہے. اس کے بعد اگر میل کی ہڈی بہت دراز ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فیمیل کی ہڈی اتنی دراز نہ ہو. اگر میل کے جوڑ بند ہیں تو فیمیل کے جوڑ ہلکے کھلے تھوڑے ڈھیلے بھی چل جائیں گے. کندے کی اگر بات کریں تو کندہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ حضرات جو کبوتر اڑاتے ہیں وہ کبھی بھی کندے کی خرابی کو یا ہڈی کی خرابی کو پہ کمپرومائز نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ جب کبوتر کوئی اڑتا ہے تو وہ اپنے پر اور اپنے ہڈی کے زور پہ اڑتا ہے. خوراک اگر 75 یا 80% خوراک کام کرتی ہے تو 25% یا 20% وہ تیاری یا وہ جو آپ کہہ لیں کبوتر کو پریکٹس کرائی جاتی ہے
وہ کام کرتی ہے۔ کبوتر کی نسل اس تمام مرحلے میں آپ کہہ لیں کہ اگر وہ اثر انداز ہوتی ہے کسی چیز کے اوپر تو وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر 3 چیزوں کو ڈویژن میں لے کے آیا جائے تو کبوتر کی جو نسل ہے وہ 60 to 65% جو ہے وہ انحصار کرتی ہے پرفارمنس کے اوپر۔ اگر کبوتر کی نسل اصلیت سے تعلق رکھتی ہے، کبوتر کی جینز میں جینیٹکس میں پرواز موجود ہے، تو تھوڑی سی خوراک اور تھوڑی سی آپ کہہ لیں تیاری سے کبوتر اچھی پرفارمنس دے جائے گا، ٹھیک ہے، اگر 3 چیزیں اکٹھی رکھ کے ان پہ ڈویژن کی جائے مارکس کی۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ جب ہم ایک ڈومیننٹ اور ایک ریسیسو کا پیر لگاتے ہیں یا ان خصوصیات جن کے اوپر میں نے بات کی ہے، تو ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ آتی ہے وہ بہت حد تک ایک اچھے اور معیاری سلسلے کی طرف چل پڑتی ہے۔ لیکن کبھی بھی ایک پیر لگانے کے بعد اس سے جو بریڈ حاصل کی جاتی ہے اس سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کوئی بھی پرندہ کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے، جب تک 3 4 5 بریڈ ایک پیر سے نہ لی جائیں اور اس کے بعد ان کے جو بچے ہیں ان سے آگے فردر بریڈ نہ لی جائے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایک بریڈ لیتے ہیں تو کئی دوست حضرات کبوتروں کو اچھے طریقے سے صاف نہیں کر پاتے، تو وہ پچھلی جو کراسنگ ہوئی ہوتی ہے اس پہ وہ نسل چلی جاتی ہے، تو وہ جوڑے کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ تو کبھی بھی جو نئے دوست حضرات نیا جوڑا لگا رہے ہیں وہ جب بھی کوئی نیا پیر لگائیں تو اس کی 3 4 بریڈ لیں 3 4 بار، اور اس کے بعد ان کے بچے جب آپ جوان ہو جائیں تو ان سے بریڈ لینے کے بعد اس پیئر کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں، اس سے پہلے نہیں۔ جتنے بھی اساتذہ حضرات پرانے ہیں جو اس فیلڈ میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں وہ اس بارے میں بتاتے بھی ہیں اور اس بارے میں بہت زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اب ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیسے ہم کبوتر کی آنکھ میں سے لالی کو ختم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کبوتر کی نسل کیا ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ جب بھی مارکیٹ میں کبوتر لینے جائیں تو آپ کے پاس وہ نسل جس کو آپ خریدنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں علم ہونا، پورا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ سے فار اے مومنٹ کہ اگر آپ گولڈن کبوتر لینے جا رہے ہیں تو گولڈن کبوتر کی آنکھ میں سے لالی، یا کمگر کبوتر لینے جا رہے ہیں، یا کوئی بھی قصوری فیملی سے تعلق رکھنے والا کبوتر لینے جا رہے ہیں، تو آپ کو اس کی آنکھ میں سے لالی ختم کرنے کے لیے خاصی محنت کرنی پڑے گی۔ تو ایسے کبوتر جن کی جینیٹکس میں آنکھ لال ہے ان کبوتروں کی لالی نکالنے کے لیے آپ کو 3 4 5 فلٹر لگانے پڑیں گے جس سے آپ کی کبوتروں کی آنکھ کی لالی ختم ہوگی۔ کیسے ختم ہوگی؟ دیکھیں جی، اگر آپ نے کوئی گولڈن کبوتر لے لیا ہے جس کی آنکھ میں ہلکی سرخی موجود ہے، تو آپ جب اس میں کوئی بھی ایسا سیال کوٹی کبوتر بلڈ شامل کریں گے تو ایک بار سے اگلی بار آنے والے جو بچے ہوں گے ان میں لالی سیال کوٹی بشرطے کہ مکمل اپنی خالص اصلی حالت میں ہو۔ اگر آپ کو اصلی حالت میں سیال کوٹی کبوتر نہیں دستیاب تو آپ رام پوری اصلی حالت میں یا فیروز پوری اصلی حالت میں کبوتر کا استعمال کر سکتے ہیں، کہ کسی بھی لال آنکھ والے کبوتر کے ساتھ آپ فیروز پوری یا رام پوری جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں ان کا کراس دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک اچھا رام پوری میل ہے جو بہت زیادہ صاف اور اچھی نگاہ میں ہے، تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی گولڈن فیمیل ہے جس کی آنکھ میں لالی ہے اور آپ بچوں میں سے لالی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ ایک پور لیں گے، ایک آپ اس میں سے جنریشن لیں گے، تو اس میں سے جو بریڈ آئے گی ان کی آنکھ میں سے لالی کم ہو جائے گی۔ لیکن جب اس سے اگلی بریڈ آپ لیں گے ان بچوں کو مزید کسی رام پوری کے ساتھ ڈال کے تو ان کی لالی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ سلسلہ اس طرح چلتا ہے کہ کبوتروں کی آنکھ میں سے لالی آپ ختم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایسے برڈز جو ہیلپنگ برڈز ہیں ان کو آپ ڈال سکتے ہیں کراس میں، جن سے آنے والے بچوں کو مزید آگے اس نسل جو آنکھ صاف کرنے میں استعمال ہوتی ہے کے ساتھ کراس دیں تو بچوں کی آنکھیں صاف سے صاف ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن ایک بات غور طلب ہے کہ آپ نے ہر پور میں سے ہر بچہ ایک جیسا نہیں آتا۔ سے فار اے مومنٹ کہ آپ نے 2 بچے کرائے ہیں ایک پور میں سے، تو وہ دونوں بچے ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ آپ نے بچوں کے صاف ہونے کا انتظار کرنا ہے، دستہ مارنے کا انتظار کرنا ہے، اس کے بعد بشرطے کہ کبوتر کریس میں نہ ہو، اپنی کریس سے مکمل ہوا ہوا کبوتر ہو، آپ نے پھر اس کی آنکھ کو دیکھنا ہے۔ ان دونوں بچوں کی آنکھ میں سے جس بچے کی آنکھ صاف ہوگی اس کو آپ نے مزید آگے بریڈنگ میں اور کراس میں کراس بریڈنگ کرا کے آنکھ صاف کرنے کے لیے استعمال کرانا ہے آگے۔ اچھا، اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے، تیسرا سوال یہ ہے کہ کبوتروں کی نسل کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ دیکھیں، یہ دونوں جو دوسرے پوچھے گئے سوال ہیں یہ پہلے سوال کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں، اور وہ کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ وہ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر
آپ نے کبوتر کی نسل بہتر بنانی ہے تو وہ آپ تب ہی بنا سکتے ہیں جب آپ کو کبوتر کی نسل کے بارے میں علم ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, یا آپ کو اپنے گوگل استاد سے انفارمیشن لینی ہوگی, یا یوٹیوب استاد سے لینی ہوگی ایکوریٹ اور پرسائز انفارمیشن, یا پھر کوئی ایسے آپ کے علاقے میں پرانے استاد ہیں جن کو نسلوں کے بارے میں علم ہے, ان سے آپ کو یہ علم اور یہ کبوتر پروری کا فن سیکھنا ہوگا. جب آپ کبوتروں کے بارے میں مکمل علم حاصل کر لیں نسلوں کے بارے میں, تو آپ ان پہ ورکنگ کر سکتے ہیں. ورکنگ کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک کبوتر آپ مارکیٹ سے لے آئے ہیں تو اس کی نسل کو بہتر بنانا آپ سوچیں گے کہ اگر آپ نے کبوتر خریدا ہے اور وہ کبوتر تعلق رکھتا ہے کسی سیالکوٹی بلڈ کی فیملی سے, لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کبوتر کو مزید فلٹر کرنا چاہتے ہیں, مزید صاف کرنا چاہتے ہیں, تو اس کبوتر کو صاف کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہی ہے کہ اسی فیملی کا کوئی اور کبوتر جو اپنی 100% اصلی حالت میں موجود ہو, آپ اس کو اس کے ساتھ کراس کرائیں تو آپ کے جو بچے آئیں گے وہ 95% پیور ہو جائیں گے. اگر آپ کے پاس وہ کبوتر جو نسل جس کو آپ نے صاف کرنا ہے, فلٹر کرنا ہے, اسی نسل کا کوئی اور کبوتر آپ کے پاس صاف ہے, اگر کوئی بٹیرا کبوتر آپ نے صاف کرنا ہے, آنکھ اس کی صاف کرنی ہے, اس کو پیور کرنا ہے, ہر پوائنٹ میں پیور کرنا ہے, تو آپ کے پاس بٹیرا کبوتر پیور حالت میں ہونا موجود ہے. اگر کسی آپ نے 35 والے یا کسی سیالکوٹی کبوتر کو صاف کرنا ہے تو آپ کے پاس وہ کبوتر صاف حالت میں ہونا ضروری ہے, یا کسی فیروز پوری کو صاف کرنا ہے, رام پوری کو صاف کرنا ہے, گولڈن کو کرنا ہے, ایگزامپلز ہیں. اچھا, اسی طرح اگر آپ کوئی ایسا کبوتر خرید کے لے آتے ہیں مارکیٹ سے جس کی آنکھ میں لالی ہے, تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ اس کو کیسے پیوریفائی کریں, اور آپ کے پاس اس نسل کا وہ کبوتر موجود بھی نہیں ہے, تو آپ دو راستے اڈاپٹ کر سکتے ہیں جی. یہ ہر بندے کی, یہ جتنا بھی علم ہے کبوتر پروری کا, یہ اس بندے کی, ہر بندے کی اپنی پرسنل آبزرویشنل جو مومنٹس ہیں اس کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے, اس کے اوپر یہ انحصار کرتا ہے جی. تو ہر بندے کی اپنی آبزرویشن ہے. میں جیسے عرض کر چکا ہوں کہ گزشتہ 16 سے 18 سالوں سے میں بریڈنگ کے شوق میں ہوں, تقریباً 16 سال بریڈنگ میں ہو گئے ہیں, 20 سال پورے ہو گئے ہیں کبوتر جب سے میں نے رکھے ہوئے ہیں, لیکن جو بریڈنگ کا میرا ٹینیور ہے وہ 16 سال سے میں بریڈنگ کرا رہا ہوں. تو اس 16 سالہ جو میرا ٹینیور ہے اس میں میری جو پرسنل آبزرویشنل جو میری آپ کہہ لیں کہ ایک نچوڑ ہے, ایک انالیسز ہے, وہ یہ ہے کہ کبوتر کو صاف آپ نے جب کرنا ہے تو آپ کے پاس دو نسلیں انتہائی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں جی. ایک آپ کے پاس فیروز پوری ہے اصلی حالت میں, اور ایک رام پوری اصلی حالت میں. جتنا زیادہ آپ کو یہ فیروز پوری اور رام پوری نسل کو پیوریفائی کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور کوئی بریڈ نہیں کرتی. ہاں, بشرطے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک نسل جسے پیوریفائی کرنا ہے, اس ہی نسل کا کوئی دوسرا پرندہ جو اپنی 100% اصلی حالت میں موجود ہے, اس کے ذریعے آپ کبوتر کو فلٹر کر سکتے ہیں. یا پھر آپ فیروز پوری یا رام پوری اچھے پوائنٹس والے, اچھی جو بھی خصوصیات میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتائی ہیں, وہ آپ اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا, جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے, آپ اسے دیکھ لیں, جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے ایک اچھے کبوتر کی پرکھ کی جا سکتی ہے. تو ان تمام خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کبوتر کو فلٹر کر پائیں گے. تو یہ چند باتیں تھیں, چند سوالات تھے جو پوچھے گئے تھے مجھے, میں نے ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیا تھا اور ابھی میں اس پہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں. اگر آپ میں سے بھی کسی نئے کبوتر پرور بھائی کا کوئی ایسا سوال ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی بھی بندے جس کا ایکسپیرینس ہے اس کی رائے جاننا چاہ رہے ہیں, تو آپ ضرور پوچھیں. انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں جو بینی معلومات ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. باقی میرا جو یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجیے گا, میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ, اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے پرندے اور پھلیں اور پھولیں. یہ اچھا فن ہے کبوتر پروری کا, اس کو ضرور سیکھیں. اور تب تک اگلی آنے والی ویڈیو جب تک آتی ہے تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.